اس پہ میں دیکھیے عرض کروں کہ نہج البلاغہ کے 4 پارٹیشن کی علماء نے، یعنی ایک ہی جلد ہے، مجلدات نہیں ہیں، نہج البلاغہ اصل ایک ہی جلد ہے مثلا. اب وہ ترجمہ اور چھپائی کے اعتبار سے ضخامت ہو جائے، موٹی ہو جائے تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے. 4 حصے علماء نے کیے. الجزء الاول مقدمۃ المؤلف، پہلے جز میں خود سید رضی نے اپنا حال چال بتایا، بھئی میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ہمارے سامعین سے گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب کسی کے سر تھوپنے سے پہلے ذرا مؤلف کے 2 صفحے پڑھنے کی زحمت کر لیں، خود مؤلف کس کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہمارا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے، صبح شام جس سے کچھ نہیں پتہ وہ اٹھ کے آ جاتا ہے. بھائی نہج البلاغہ سید رضی نے لکھی، ذرا مقدمہ 2 صفحے کا پڑھ لیں وہ کیا لکھ رہے ہیں. سید رضی نے اگر کہیں یہ لکھا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا وہ حرف آخر ہے اور جو کچھ لکھا وہی ہمارا اعتقاد ہے، خطبات نقل کر دیے. بہت سے خطبات ایسے ہیں، میں عرض کروں شاید سننے والوں کے لیے شوق بھی ہوں اور وہ یہ کہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا. نہج البلاغہ کے کئی خطبات ایسے ہیں جن پر ہمارے ہاں بحث ہے، اس پر ذرا بات ہے، ڈیبیٹ ہے، وہ ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس پر ٹاک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی خطبہ لے کر آ جائے اور چڑھائی کر دیں کہ بھائی دیکھو یہ لکھا اور یہ کہ تم کیا کر رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نہج البلاغہ کے کئی خطبات، بھائی سید رضی جن لوگوں سے لے رہے تھے، کیا پتہ اس نے کوئی جملہ چھوڑ دیا، کیا پتہ جس سے لے رہے تھے سنائی آدھا بھول گیا، کچھ جملے اپنے لگا دیے، کچھ نکال دیے. ہم نہج البلاغہ کے تمام خطبات نہ ان کی تردید کے قائل ہیں، ہم یہ کہتے ہیں سارے نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، نہ ہم سب کی صحت کے قائل ہو سکتے ہیں کہ سارے صحیح ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے جس کے گھر میں سلیم ابن قیس کی کتاب نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں سلیم ابن قیس کے پاس جو کتاب ہے وہ ہمارے علوم کے ابجد میں سے ABCD ہے، ہمارے علم کے الف ہے، 1 2 3 گنتی ہے. جس نے سلیم ابن قیس کی کتاب کو نہیں پڑھا اس نے ہمارا کچھ پڑھا ہی ابھی تک نہیں ہے. سلیم ابن قیس کی کتاب تھی کتاب امامت، موجود ہے ہمارے نجف القم سے کئی دفعہ چھپی بھی، اتنی موٹی، ترجمہ اس کا اتنا سا دبلا سا کمزور سے ترجمہ کیا گیا ہے، تو آپ ترجمے کو نہ دیکھیے، عربی کو دیکھیے. سلیم ابن قیس کے جو کتاب ہے اس میں کئی خطبات کا سپلیمنٹ موجود ہے، وہاں پر پورے خطبات وہاں موجود ہیں. تو کوئی خطبہ اگر کوئی لے کر بہت بڑا کوئی چیلنج کر رہا ہے بیٹھا ہوا ہم کو، تو وہ اپنا چیلنج اپنے پاس رکھے. ہم نہج البلاغہ کے خطبات پہلے وہاں سے پورا کرتے ہیں، سلیم ابن قیس سے اگر کوئی خطبہ وہاں انکمپلیٹ ہے اس کے بعد ہم پر احتجاج کرنے کی زحمت فرمائیں. پہلا حصہ مقدمہ مؤلف ہے، دوسرے حصے میں خطبات ہیں، تیسرے حصے میں خطوط اور رسائل ہے، مختلف خط، مختلف لیٹر، چوتھے حصے میں کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے جملے جو مولا علی نے ارشاد فرمائے. 4 حصوں پہ نہج البلاغہ اس طرح سے مشتمل ہے، صرف خطبات نہیں ہے، یہ جملہ بتانا تھا صرف. اچھا، نہج البلاغہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید جتنا جو بھی کام اب تک ہو چکا ہے، ابھی مزید کس حد تک کام کی گنجائش موجود ہے؟ مولا کائنات کے خطبات ہیں، یقیناً گنجائش موجود رہے گی. میں تو سمجھتا ہوں باز بھائی جس وقت تک دنیا میں ایک جاہل بھی موجود ہے، مثلا میں اپنی بات کروں، چلے جس وقت تک ایک بھی علم کا پیاسا موجود ہے ضرورت ہے نہج البلاغہ پہ کام کیا جائے. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مولانا سبزیاں کب تک اگائیں، آپ کو جب تک ایک بھی کھانے والا موجود ہے، ایگریکلچر کا شعور رہنا چاہیے. تو جب تک علم کے بھوکے پیاسے موجود ہیں نہج البلاغہ کی آبیاری ہونی چاہیے. نہج البلاغہ کی شروحات کی شکل میں مختلف جگہوں پہ فصل کی کاشت ہونی چاہیے. یہ ہمارا پروگرام نہج البلاغہ کی سمجھیں فصل کی کاشت کے طور پر ہو رہا ہے. ہم تھوڑا سا نہج البلاغہ کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو شوق ہو، کم سے کم پڑھیں، نہ جائیں شروحات کی طرف، نہ پڑھیں ترجمے. ڈر جاتے ہیں نا لوگ جلدیں دیکھ کے، 8 جلدیں کون پڑھے گا. آپ ایک ہی نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھ لیں، مولا علی سے اتنی سی دوستی تو کر لیں، ایک ہی صفحہ مولا علی. چلیں آپ خطبے چھوڑ دیں، الٹے ہاتھ سے شروع کریں. کلمات قصار، جیسے بچوں کو چھوٹی چھوٹی سورہ یاد کرایا جاتی ہے، کلمات اذا تم العقل نقص الکلام. مولا فرما رہے ہیں جب عقل پوری ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. اسی کو پڑھ لیں جب عقل پوری. تو باہر کے نہج البلاغہ کے بہت سے خطبات ہیں، اس پہ کام کی بہت ضرورت ہے، اور یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں اس میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے.